الأنفال تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال هذا تعليم من الله تعالى لعباده المؤمنين وآداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء. ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے ایمان والوں کے لیے تعلیم ہے اور اللہ نے ان کو آداب سکھلائے ہیں کہ اگر دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو کیا کریں، اور یہ بتلایا ہے کہ دشمن کے سامنے تم اپنی پوری قوت اور شجاعت کے ساتھ مقابلہ کرو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. ثبت فی الصحیحین عن عبد اللہ بن ابی اوفیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظر فی بعض ایامہ التي لقی فیہا العدو حتی اذا مالت الشمس قام فیہم فقال یا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیحین کے اندر یہ روایت موجود ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہم نے اپنی کتابوں میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے. عبداللہ ابن ابی اوفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرماتے رہے بعض ایام میں دشمن سے مقابلے کی، حتیٰ اذا مالت الشمس، مالت مانا زالت الشمس، جب سورج ڈھلا تو حضور کھڑے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو. اے لوگو کبھی تمنا نہ کیا کرو کہ دشمن ہمارے مقابلے پہ ملے، تمنا کرنا منع ہے. وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اللہ سے عافیت مانگیں، بخشش مانگیں. فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، اور اگر دشمن آ جائے، مقابلہ ہو جائے، فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، جم جاؤ دشمن کے مقابلے پہ اور جان لو کہ اصل جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے میں ملتی ہے اللہ کے راستے میں جب شہید ہو جاؤ گے. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم منزل الكتاب ومجری الصحاب وحازم الاحزاب حازمهم وانصرنا علیہم. حضور نے پھر دعا کی کہ یا اللہ کتاب کو نازل فرمانے والے
پہاڑوں بادلوں کو چلانے والے اور جماعتوں کو اور دشمنوں کو شکست دینے والے، ان کو شکست عطا، دشمنوں کو شکست دے اور ہماری ان پہ مدد فرما۔ وقال عبد الرزاق عن سفیان الثوری عن عبد الرحمن بن زیاد عن عبد اللہ بن یزید عن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ، دشمن کے ملنے کی تمنا نہ کیا کرو، لیکن اگر مقابلہ ہو جائے پھر جم جاؤ۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اگر تم مقابلہ ہو جائے تو پھر اللہ کا ذکر کرو۔ فَإِن سَخَبُوا وَصَاحُوا فَعَلَيْكُمْ بِالصَّمْتِ وَإِن سَخَبُوا وَصَاحُوا، اگر وہ شور کریں تم خاموش رہو۔ اللہ کو خاموشی یا ذکر پسند ہے۔ وقال الحافظ ابو القاسم الدورانی قال حدثنا ابراہیم بن ہاشم البغوی قال حدثنا امیہ بن بسطام قال حدثني موسى بن سليمان قال حدثنا ثابت بن زید عن رجل عن زید بن ارقم عن النبي مرفوعا قال ان الله يحب الصمت عند ثلاث، تین مقامات ہیں جہاں اللہ کو خاموشی بڑی پسند ہے۔ عند تلاوت القرآن، جب قرآن پڑھا جائے بالکل خاموش رہیں۔ وعند الزحف، اور دشمن کے مقابلے کے وقت میں بھی۔ وعند الجنازۃ، اور جنازہ دیکھنے کے بعد بھی خاموش رہیں، چونکہ لوگوں کے صدمہ ہوتا ہے تو اس لیے خاموش رہنا بہتر ہے۔ وفي الحديث الآخر مرفوع يقول الله تعالى إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو مناجز كرنه أي لا يشغله ذلك الحال عن ذكري ودعائي واستغاثتي۔ صحیح حدیث اور مرفوع حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ، سچا بندہ، کھرا بندہ وہ ہے جو مجھے ہر حال میں میرا ذکر کرتا ہے، حتیٰ کہ دشمن کے ساتھ سینگ اڑے ہوئے ہیں، لڑ رہا، اس وقت بھی میرا ذکر ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ وقت جو ہے، اس وقت بھی اس نے میری یاد کو نہیں بھلایا ہے۔ بدعائی استغاثی وقال سعید بن ابی عروبۃ الخطابی هذه الآیۃ قال افترض اللہ ذکرہ عند اشغل ما یکون عند الضرب بالسیوف، اللہ پاک نے حکم دیا ہے ذکر کا، اور اس وقت جب تلواریں ٹکرا رہی ہیں، مقابلہ ہو، اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا ذکر اتنا مبارک ہے، ہر چیز کی حد ہے لیکن ذکر کی کوئی حد نہیں۔ نمازیں دن رات میں 5 ہیں، رمضان کے روزے 1 مہینے کے روزے ہیں، حج زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے، اور زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ فرض ہے، لیکن جہاں ذکر ہے فرمایا اذکر اللہ ذکرا کثیرا، میرا بہت زیادہ ذکر کرو۔ حتیٰ کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یزال لسانک رطبا الا بذکر اللہ، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کرتا ہوں، اگر تم اکیلے یاد کرو میں بھی تمہیں اکیلا یاد کرتا ہوں، تم جماعت میں یاد کرو گے تو میں بھی جماعت ملائکہ میں تیری ذکر کرتا ہوں۔ وقال ابن ابي حاتم النبي قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا ابن المبارك ابن جريج عن عطاء قال وجب الانصات، کہ چپ رہو یا پھر اللہ کا ذکر کرو۔ عند الزحف، جب مقابلہ ہو دشمن کا۔ ثم تلا هذه الآية قلت يجهرون بالذكر قال نعم، اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت کرائی، کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ کیا جنگ کے دوران میں جہر کا ذکر یا زور زور سے ذکر؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل جہری ذکر بھی کرے، چونکہ اللہ کی شان ہے نا جی کہ اللہ کے نام کا اور اللہ کے ذکر کا بھی ایک خاص اثر ہوتا ہے۔
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جب ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ایسے حالات میں کہ جب تلواریں ٹکرا رہی ہیں، موت سامنے ہے، پھر آدمی اللہ کہتا ہو تو دل سے نکلتا ہے۔ اس لیے اللہ کو وہ بڑی پسند ہے، اللہ کو وہ ذکر بڑا پسند ہے جو ان حالات کے اندر کیا جائے۔ قال اذن قال يونس بن عبد الله انبانا ابن وهب قال اخبرني عبد الله بن عباس عن يزيد بن فوزر عن كعب الاحبار قال ما من شيء احب الى الله تعالى من قراءة القرآن والذکر، اللہ کے ہاں سب سے محبوب چیز کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو، یہ اللہ کا ذکر کرو۔ قرآن کی تلاوت بھی تو ذکر ہی ہے نا۔ ولولا ذلك ما امر الناس بالصلاة والقتال، اگر اللہ کو پسند نہ ہوتا تو اللہ نمازوں کا اور جہاد کا حکم ہی نہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ ذکر عند القتال، اللہ نے حکم دیا کہ جب جہاد ہو، جب قتال ہو اور دشمن کا مقابلہ ہو رہا، اس وقت بھی میرا ذکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ ذکرتک والخطا یخطر بینان وقد نہرت فینا المشفقۃ النمر، یعنی جب تیر چل رہے تھے میں نے اس وقت بھی تجھے یاد کیا ہے۔ وَلَقَدْ ذَكَرْتُكَ وَالرِّوَاحُ النَّوَاحِلُ، میں نے اس وقت بھی ذکر کیا جب نیزے ایک دوسرے پہ اچھالے جا رہے تھے۔ فَأَمَرَ تَعَالَىٰ بِالثَّبَاتِ عِندَ قِتَالِ الْأَعْدَاءِ وَالصَّبْرِ عَلَىٰ مُبَارَزَتِهِمْ، کہ جب دشمن کا مقابلہ ہو تو جم جاؤ، اللہ کا ذکر کرو اور پھر صبر بھی کرو، بالکل پہ ہٹو نہیں۔ فلا يفروا ولا ينقلوا ولا يجبنوا، اب بھاگنا نہیں ہے اور بزدلی نہیں دکھانی ہے، ٹکراؤ ہو گیا تو پھر ہو گیا ہے۔ وَأَن يَذْكُرُوا اللَّهَ فِي تِلْكَ الْحَالِ وَلَا يَنْسَوْهُ بَلْ يَسْتَعِينُوا بِهِ وَيَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ وَيَسْأَلُهُ النَّصْرَ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ، ہر حال میں اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو نہ بھولیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ پہ بھروسہ کریں اور اللہ سے نصرت مانگیں کہ اللہ دشمنوں پہ فتح عطا فرمائیں۔ وَأَن يُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي حَالِهِمْ ذَلِكَ، ہر حال میں اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ فیما امرهم اللہ تعالیٰ بھی ائتمروا، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا پورا کریں اور جس سے روکا ہے اس سے رک جائیں۔ ہر حال میں بھی جنگ ہو یا صلح ہو، اللہ کے احکام، اللہ کے رسول کے احکام کے پابند رہیں۔ ولا يتنازعوا فيما بينهم ايضا فيختلفوا فيكون سببا لتخاذلهم وفشلهم، آپس میں جھگڑے نہ کیا کرو کیونکہ جھگڑا کرنا جو ہے یہ سبب بن جاتا ہے بزدلی کا اور سبب بن جاتا ہے شکست کا۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم جھگڑا کرو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، کیا مانا تمہارا جو روب ہے، جو عزت ہے دشمن تو وہ نہیں رہے گی۔ اے قوتکم وحدتکم وما کنتم فیہ من الاقبال واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ وقد كان للصحابة رضي الله عنهم في باب الشجاعة والإئتمار بما أمرهم الله به ورسوله به۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ صحابہ کے کئی ایسے واقعات ہیں شجاعت کے بھی اور اللہ کے ذکر کے بھی۔ وَامْتَثَالَ مَا أَرْشَدَهُمْ، اور جو اللہ نے حکم دیا اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ مَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِّنَ الْأُمَمِ وَالْقُرُونِ قَبْلَهُمْ، صحابہ جیسی اطاعت فرما برداری آپ سے پہلے کسی امت کے دوستوں نے صاحب جماعت نے نہیں کی ہے۔ وَلَا يَكُنْ لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِهِمْ، نہ آپ کے بعد کوئی آپ کا مقام حاصل کرے گا۔
فإنهم ببرکت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وطاعته فیما امرهم. اصل بات یہ ہے کہ حضور پاک کی صحبت کی برکت تھی. اس کے بعد اللہ پاک کے پھر اللہ نے ان کے دلوں کو جو تھا وہ فتح القلوب، دل کھول دیے، والاقالیم شرقاً وغرباً فی المدت الیسیرۃ، تھوڑی سی مدت کے اندر مشرق سے مغرب تک اسلام کا پرچم لہرا گیا. مع قلت عددهم بالنسبت الى جیوش سائر الاقالیم، حالانکہ عدد کے اعتبار سے مسلمان ہمیشہ تھوڑے تھے. روم کے مقابلے میں دیکھیں، فارس کے مقابلے میں دیکھیں، ترک کے مقابلے میں دیکھیں، صقالیہ کے مقابلے کے دیکھیں، بربر اور جوش اور سودان اور قبط کے مقابلے میں دیکھیں، مسلمان تھوڑے تھے، لیکن اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے. کارو الجمیع، سب دشمنوں کو شکست دی. تعالت کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا. وظہر دینہ علی سائر الادیان، اور اللہ کا دین سارے ادیان پہ غالب آ گیا. وامتدت الممالک الاسلامیۃ فی مشارق الارض ومغاربها فی اقل من 30 سنۃ، یعنی 30 سال کی کم مدت میں صحابہ نے پوری دنیا فتح کر ڈالی. تقریباً 80 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا. تو یہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اطاعت، اللہ کی اطاعت اور حضور پاک کی اطاعت اور اللہ کے فرما برداری اور اللہ کے ذکر کی کثرت کے ہر حال میں. یعنی دن میں دیکھو تو وہ گھوڑ سوار ہیں اور رات کو دیکھو تو مصلی پہ کھڑے ہیں. تراہم رکعاً سجداً یبتغون، دیکھو میرا مدنی، کبھی وہ رکوع میں ہیں کبھی سجدے میں ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا مانگ رہے ہیں. تو یہ مقام جو صحابہ کو ملا اور کسی کو نہیں ملا ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ فی اقل من 30 سنۃ فرضی اللہ عنہم وارضاہم اجمعین وحشرنا فی زمرتہم انہ کریم وہاب. واللہ اعلم.